وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, کچھ ہو چکی ہیں. اچھا, مینٹلی ہی از کوائٹ نارمل, نارمل. مطلب کسی سائیکیٹرسٹ کو یا کسی کو دکھایا ہے اس آپ کو نے؟ ہم ویسے ہمارے پروسیجر میں ہے کہ ہم پھر بھی اس کا وہاں سے ایگزامن کرا کر اور اس کو وہاں سے ان کی جو بھی آبزرویشنس ہیں اس کو ہم لیں گے. اوکے, کیا کیا دفعہ لگتی ہے اس پر؟ اس میں ہم نے ایک تو 297 لگائی ہے, یعنی مردے کی بے حرمتی کرنا, لاش کی بے حرمتی کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے 376 لگائی ہے, یہ زنا بالجبر کہ اس میں آئی ہے, ٹھیک ہے. 297 جو اس کے اندر جو انتہائی سزا ہے وہ 1 سال, یعنی کہ لاش کی بے حرمتی کرنے کی 1 سال سزا ہے صرف. پھر آپ نے ایک اور اس پہ لگایا ان نیچرل آفینس. ہاں, یہ 377 ہے, انسان کی فطرت سے ہٹ کے جو عمل ہو وہ ان نیچرل آفینس ہوتا ہے, اور اس نے اسی قسم کا ان نیچرل آفینس جو ہے یہ اس کے ساتھ کیا ڈیڈ باڈی. پھر 354A لگا ہے. یہ عفت میں خلل ہے کہ کسی بھی ڈیڈ باڈی, خواتین خاص کر, ان کی بے حرمتی اس میں آ جاتی ہے کہ عفت میں خلل, اس کے لباس کو اگر دوبارہ ڈھک دے یا کچھ اس طرح کا ہو جائے, یہاں سے پھاڑ دے اس کی قمیص کو, تو اس میں عفت میں خلل میں آ جاتا ہے. تو ڈی ایس پی صاحب, یہ اس شخص سے اگر آپ ملاقات بالکل کراتے ہیں, آپ کی ملاقات بالکل کراتے ہیں. کیا نام کیا؟ محمد ریاض. کیا عمر ہے؟ 27 سال. 27 سال. اچھا, اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ سرگودا. تو یہاں کراچی کیا کاروبار کے لیے آئے تھے, مزدوری کے لیے آئے تھے؟ ہاں جی, مزدوری کے لیے آیا تھا یہاں پہ کام کرنے کے لیے. کیا کام کرتے ہو؟ میں قبروں کو پانی وانی ڈالتا ہوں. قبروں کو پانی وانی جی ہاں, ڈالتے ہو؟ مالک کتنے عرصے سے؟ ہو گئے 16-17 سال ہو گئے. 16-17 سال ہو گئے. اچھا, یہاں کس جرم میں ہو؟ یہاں سمجھو میرے ساتھ ایک وہ لڑکا تھا وزیرہ, تو سمجھو یہ وہ گورکن تھا, میں پانی ڈالتا تھا. وہ کیسے میت دفن ہوتی تھی, میت آتی تھی عورت کی, تو اس کو دفناتے تھے سمجھو, اور مغرب کے بعد سمجھو اس کے ساتھ وہ غلط کام ہوتا تھا, کارروائی کرتے تھے. دوست کرتا تھا؟ ہاں, میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا. تم بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے؟ ایک عورت جی کیسے دفن ہو جاتی تھی, مگر اثر میں دفناتے تھے نا میت, تو مغرب کو جو قبر کھوتے تھے اندر جاتے تھے, وہ غلط کام ہوتا کرتے تھے سمجھو. تم قبر کھودتے تھے, اندر جاتے تھے, اور قبر کھوتے تھے, سلیب ہٹاتے تھے پیچھے والے پاؤں کی جگہ میں, سلیب ہٹایا, سلیب وہ قبر کی جگہ پہ نا, کہاں پاؤں کی جگہ ہوتی ہے, وہ ہٹاتے تھے, پھر اندر جاتے تھے. پہلے وہ جاتا تھا اندر, پھر اس کے بعد پھر میں جاتا تھا, تو پھر غلط کام کرتے تھے. قبر میں اندر مردے تھا, لڑکی ہوتی تھی. کتنے مردوں کے ساتھ یہ کر چکے ہو؟ یہ 48 سال ہو گئے. 48 خواتین کے ہاں, ساتھ؟ خواتین کے ساتھ 48. اچھا, آخری دفعہ جب قبر میں گھسے, جب پکڑے جانے سے پہلے, تو کیا ہوا اندر؟ آخری دفعہ ایسا ہوا جب میں گیا تھا, تو اندر سے وہ قبر کیسے کھوتے اندر گیا کارروائی کرنے, اس کا ہلکا سا چہرہ کھلا ہوا تھا, دانت ہلکے نظر آئے, اور آنکھوں سے روشنی جیسے آئی, اور میرے کو باہر جھٹکا ملا, اور باہر جیسے میں نکلا, توبہ معافی مانگا میں نے, بولنے کے بعد نا میں یہ نہیں کروں گا. توبہ مانگی جی اللہ سے خوف آیا, میں نے بولنے کے بعد نہیں کروں گا. کیسے تم, میں مطلب کیسے کیا تم نے, کس قسم کے انسان ہو تم؟ بس وہ غلطی معافی ہو گئی, توبہ ہو گئی تھی بس. کیا تم فضول بکواس کر رہے ہو؟ توبہ ہو گئی, معافی ہو گئی, تمہیں احساس ہے تم کیا کر رہے ہو؟ احساس ہے, احساس ہے تمہیں؟ جی احساس ہے, اور میرے کو اپنا بہت شرمندگی ہے, اور بہت میں نے شرمندگی ہے تم؟ جی ہاں, احساس ہے. تم پاگل ہو کیا؟ نہیں, میں ایسا ہی تھا, صحیح تھا, لیکن بس وہ اس کے ذہنوں باتوں میں آ کے بس میرے سے یہ ہو گیا تھا. کس کی باتوں میں آ کے؟ وہ لڑکے کی. وہ تو مرا ہوا ہے نا؟ ہاں, وہ مر گیا. کب مرا؟ وہ ہو گیا, اس کے بعد ہی مرا ہے. کس کے بعد؟ سمجھو جو 48 واقعی کیا ہے نا, اس کے بعد پھر وہ مرا ہے. اور رون جی چرس مار سے پی رہا تھا, رونی میں لگا. اس بات کو سمجھو ہو گیا 8 سال پہلے کی بات تھی. 8 سال پہلے مرا ہے وہ 8 سال پہلے مرا. سمجھو کروائی سال ہو گیا اس بات, اس کے بعد مرا تھا وہ. اسے مرنے کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 9 سال لگا لو. 9 سال پہلے مرا ہے. اس کے بعد تو اس کے مرنے کے بعد بھی تم 9 سال تک یہ کرتے رہے ہو؟ نہیں, اس کے بعد نہیں کیا. اس کے بعد 4 مہینے بعد میں کیا, 5 مہینے ایک ہی کارروائی کیا, کہ اس میں جیسے آنکھوں سے روشنی گئی اس کے بعد, اور میں کیسے بھاگا, اور لوگوں نے ایسے لوگوں کو محلے میں پتہ چلا کہ اس نے یہ کارروائی کیا ہے, شور مور کیا ان لوگوں نے, اور پھر پولیس والے کو بولا کہ بھائی یہ اس نے یہ کارروائی کی ہے,
اور اس سے سمجھو میں پکڑا گیا. پھر نہیں، یہ 8 سال سے تم نے کوئی کاروائی نہیں کی. اس کے بعد ایک کاروائی کی تھی. ایک کی. ہاں بس. ایک سیکنڈ آپ آئیے گا ایس ایچ او عاصم صاحب. وہ بات پوری بتاؤ نا کہ تم نے کاروائی شروع کی اس کے ساتھ شروع کی. اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ شروع کی تو اس کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے، 3 ہو گئے، 8 تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں 8 نہیں، 3 سال ہو گئے. 2 سال. اس کو 2 سے بھی تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہو گیا. چلیں 2-2.5 سال پہلے مرا 2.5 ہوگا. سال پہلے مر گیا. 2.5 سال ہو گیا تھا. 2.5 سال ہو گیا وہ مر گیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے کاروائی کی 48. 2.5 سال میں تم نے پھر 48 کاروائیاں کی. جی ہاں. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ سچ بولو، سب کچھ سچ بولو. کاروائی سمجھو میں کرتا گیا، وہ سمجھو مر گیا. ہاں ٹھیک ہے. جو آخری کاروائی میرے ساتھ ہوئی نا، جو میں 48 میں نے کیا کاروائی، اس کے بعد جو میں نے جو آخری کی نا، آخری 5 مہینے بعد اس کے شروع سمجھو یہ ان جاتے تھے جیسے میت دفن ہوتی تھی اثر میں، مغرب کے بعد سمجھو کاروائی کرتے تھے ہم، وہ اور میں کرتے تھے. سمجھو ہم لوگوں نے کتنا کر لیا، 48 سال کیا سمجھو. دونوں نے مل کے. جی ہاں 48. ٹھیک ہے، وہ مر گیا، وہ مر گیا. تم لگے رہے. ہاں میں کرتا رہا اس کے بعد. تم اس کے بعد کرتے رہے نا، تو 48 سے اب نمبر آگے بڑھ گیا نا. ہاں. کتنے ہو گئے؟ یہ سمجھو 48 کے ساتھ کیا. اس کے بعد پھر ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، آخری میرے ساتھ ہوا 48 کے علاوہ. آخری جو ہوا اس میں سمجھو میں کیسے قبر کھودا، میں سمجھو میں اندر گیا، قبر کی طرف سے اندر گیا، پیچھے سلیب ہٹایا تو آنکھوں سے روشنائی ہوئی. سمجھو روشنائی. اس کے مرنے کے بعد تم نے صرف ایک کاروائی کی؟ اس کے مرنے کے بعد نہیں کیا ہے، کافی کیا میں نے، 4 کیے تھے. 4 کی ہیں، کافی کی ہیں. کتنی کی ہیں؟ سوچو، 1 سیکنڈ لے لو، سوچو اور سوچ کے بولو کتنی کی ہیں. سزا تو تمہیں اب جتنی ہونی ہے وہ ایک ہی دفعہ ہونی ہے، چاہے 1 کی ہے یا 48 کی ہے یا 60 کی ہیں. اس کے مرنے کے بعد کتنی کی ہیں؟ شروع کرانے والا تمہیں کون تھا؟ یہ میں گورکاں تھا، وزیرہ تھا. وزیرہ تھا. جی ہاں. اس کے ساتھ مل کے جو تم نے کاروائیاں کی ہیں، مل کے جو کی ہیں، ہاں مل کے 48 کی ہیں. مل کے جو 48 کی ہیں یا 50 کی ہیں، جی ہاں. وہ کلیئر بتاؤ نا کہ 48 کی ہیں 50 کی ہیں. اس کے مرنے کے بعد جو تم نے کی ہیں، 2 کی ہیں، 4 کی ہیں، 10 کی ہیں. تو اس کے مرنے کے بعد جو کی ہیں، اکیلے جو کی ہیں، اکیلے جو کی ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، وہ آپ بتاؤ میڈم. وہ میں نے 2 کی ہیں. میں نہیں مانتی. نہیں 2 کی ہیں. میں نہیں مانوں گی. بالکل میں 2 کی ہیں. مانوں گی اس کے بعد میں نے غلطی اور معافی توبہ میں کی تھی. مانتی ہی نہیں ہوں یہ بکواس بات. نہیں میں اس کے بعد یقین کرنا، میں اللہ کے بھی حاضر رہنا اور موت دینی ہے، زندگی دینی ہے. اس کے بعد اگر تمہیں موت دینی ہوتی نا، میں بہت پریشان اگر ہوں. تمہیں کس پر لیے پریشان ہو؟ اگر تمہیں موت کا خوف ہوتا نا تو تم قبریں نہ کھودتے. خدا کا خوف کرو. تم انسان ہو یا تم جنگل میں رہنے والے جانور سے بھی بدتر آدمی ہو. شرمندہ ہوں، میرے سے بہت ہو گیا ہے، لیکن شرمندہ ہوں. حاضر کیا کرے تمہاری شرمندگی کا؟ ان والدین کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جواب دینا بس غلطی ہوگی ماں کی. اس کے بعد میں نے اتنا کیا، اس کے بعد پھر سمجھو نا کچھ میں نے نہیں کیا. یقین کرنا اللہ کو حاضر جان دینے. 50 کافی نہیں تھی، اور بھی کرنا چاہتے تھے تم؟ نہیں انکل، اور میں باجی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد معافی توبہ تمہاری چھوڑو معافی توبہ. دیکھو معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرتا ہے کس کو پکڑتا ہے اس میں ہم نہیں بات کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم تو اس وقت انسانیت پہ بات کریں گے کہ تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو یا جانور سمجھتے ہو؟ نہیں انسان سمجھو. انسان سمجھتے ہو؟ جی. انسانوں والی کون سا کام کیا تم نے؟ انسانوں والا کام نہیں کیا ہے. تو جانور ہی ہوئے نا. جانور ہی ہوئے نا. تمہاری بہنیں ہیں؟ جی ہاں بہنیں ہیں. زندہ ہیں؟ جی. ٹھیک ہے، اگر کل ان کو موت آ جاتی ہے اور اس قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے، کیا کرو گے تم؟ کیا کرو گے اس آدمی کے ساتھ؟ تو جان قتل مار دینا چاہیے. جان سے مار دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری بہن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے. بالکل. تو پھر تمہارے لیے ہونی چاہیے. میری سزا یہی ہے کہ بس ابھی سزائے موت بھی ہو سکتا ہے. اور اپنا مانگنا چاہتا ہوں. دوسری بات ہے کہ غلطی کہ میں اپنا سانس کرتا ہوں اس میں ہے کہ بہت میرا کچھ ہو گیا، شرمندہ بھی ہوں اور کافی. اور میں بہت توبہ مانگتا ہوں اللہ سے. اور بہت دن کے بعد میں نے بس توبہ معافی مانگ لی کہ اندر کے بعد انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. جو ہو گیا ہو گیا. جو ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی اندر بعد کچھ بھی میں نہیں کروں گا. آئندہ کی بات کوئی گنجائش رہ گئی اور نہیں بس توبہ مانگتا ہوں اللہ سے اور مدد چاہتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں. جو ہو گیا بس ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کرے گا. تعلیم والی لی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کلمہ آتا ہے؟ جی ہاں. نماز پڑھتے ہو؟ جی. کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ جی ہاں. تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ میری سزا یہی ہے کہ ابھی بس سزا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ہو گیا ابھی ہو گیا. میں پوچھ رہی ہوں تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ میری سزا یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو پھانسی کے لیے بھی تیار ہوں. اس کے جو میں بہت شرمندہ اور اس کی وجہ سے میں نے کیا بہت غلط کیا. اللہ حاضر راز دینا. ابھی یہ ہے کہ توبہ ہی مانگتا ہوں، اللہ ہی کرتا ہوں اور
غلطی ہو گئی تھی. غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے, غلطی 2 دفعہ ہوتی ہے, غلطی زندہ انسان کے ساتھ ہو سکتی اس ہے. کے بعد یقین کرنا کچھ بھی میں نے 2 دفعہ واقع کیا, اس کے بعد میں نے کوئی اس سے واقع اللہ سے توبہ مانگ لی. 50 سے زیادہ کاروائیاں ڈال چکی ہو اور تم کہہ رہے ہو اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا, اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا. باتیں کیسے کر رہے ہو تم؟ تمہاری تو باتوں سے ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہیں کوئی شرمندگی ہے. نہیں شرمندگی ہے. شرمندگی تو چھوڑو, تمہیں تو مطلب ہے تم تو یہ کہو کہ تمہارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے. آج تک تم نے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ سنا ہوا ہوا؟ نہیں. یہ سب سے پہلے کیسے تمہارے دماغ میں آیا؟ یہ وہ کرانے والا وہی تھا, اس کی وجہ سے میرے سے بھی سمجھو آ گیا, دماغ میں آ گیا, پتہ نہیں چلے, ایک دم سمجھو شروع میرے سے بھی ہو گیا تھا. کبھی اپنا نفسیاتی دماغ کا علاج کرانے کا سوچا؟ نہیں. ہاں پاگل جو نہیں ہو, ظاہر سی بات ہے, پاگل تو نہیں ہو نا؟ نہیں پاگل. ہوش و حواس میں کیا نا؟ جی ہاں. پتا تھا کیا کر رہے ہو؟ ہاں پتا تھا, بس ہاں بالکل پتا تھا نا؟ جی ہاں پتا تھا. قبر کھودنا, سلیب سارا ہٹانا, خاص طور پر ایک عورت کی قبر پر نظر رکھنا, اور جی ٹارچ لگانا. ہاں بالکل. اور تمہارے اندر دل ہے؟ تم اندر قبر کے اندر تم گھستے کیسے تھے؟ عورت کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ وہ یہ ہوتا تھا نا کہ کیسے اوپر جیسے دفن, جب عورت دفناتے تو اوپر چادر ڈالتے ہیں, اور جب اس کو پردہ کراتے ہیں اس کا, اس سے پتہ چل جاتا تھا, اس سے سمجھ جاتا تھا کہ یہ عورت ہے. یہ تمہیں تو پاکستان میں ایسی سزا ملنی چاہیے کہ تمہیں عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے, تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ کبھی سوچیں بھی نہ یہ کام کرنے کا جو تم نے کیا. اور میں حیران ہوں اس بات پہ ہوں کہ تمہاری بھابیاں ہیں, تمہاری ایک ماں تھی جو اب زندہ نہیں ہے, اور تم بہنوں والے ہو. میں حیران ہوں اس چیز پر. غلطی ہو, معافی ہو گیا, بہت آتا جاتا ہوں. اس کے بعد جو ہو گیا ابھی انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ کام ہی نہیں کریں گے, قبرستان انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد کچھ قبرستان کیا کرو گے تم؟ قبرستان جانا چھوڑ دیں گے؟ تمہارا زندہ چھوڑ دیں گے, زندہ چھوڑ دیں گے تمہیں؟ مار دیں گے میرے کو, کون بچتا تھوڑی. مطلب کہ ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ کسی سے موٹر سائیکل چھین کے آیا ہو. معاف کر دے گا اس کو, بس اس کو معافی کہے گا, بس اللہ معاف کرے, بس وہی بول رہے ہیں. نہیں, اور اپنی بہن کا, جب اپنی بہنوں کا اور اپنی بھابھی کا جب میں نے تم سے سوال کیا تو اس کے لیے تم نے کہا قتل کی سزا ہونی چاہیے, میں ان کو قتل کر دوں گا. نہیں ان کو, کن کو؟ تمہارے گھر میں اگر یہ واقعہ ہو جاتا تو کیا کرتے تم؟ ہاں اس کو یہی ہوتا کہ اپنا بھی یہ کہ اس کو مار دیتے, کیسے اس نے کیا, ایسے بہت بندے ایسے کہ اس کو مار دو, جان سے ختم کرو. ہر کسی کی ماں بہنیں ہوتی ہیں. تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ سزا کا یہ سمجھو کیسے ہم لوگ یہ مار دینا چاہیے, اور سزا کے لیے تیار ہیں. کس قسم کی سزا؟ سزائے موت ہونی چاہیے تمہیں؟ جی ہاں. تمہارا دل دھڑکا نہیں, تمہارا دل بند نہیں ہوا؟ کمبخت زندہ آدمی قبر میں اتر کر یہ حرکت کرنا تمہیں, مطلب ہے تمہارا دل لرزا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی؟ خوف نہیں آیا تمہیں؟ خدا کا خوف نہیں آیا کہ اس مٹی کے نیچے جانا ہے؟ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. جس قبر کو سلیب میں ہٹا رہا ہوں اس وقت اس کی روح کا سوال جواب ہو رہا ہوگا. اس سے اپنا پروردگار پوچھ رہا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے, تم کلمہ گو تھے, اپنی زندگی کیسے گزاری, میرے لیے کیا کیا, وہ سوال جواب کی تیاری کر رہا ہو اور تم اس کے جسم کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہو. کمبخت ایک دفعہ سوچا تو ہوگا کہ تم اندر گھستے ہوئے تمہیں موت نہیں پڑی, دل نہیں لرزا تمہارا؟ میں بہت میرے سے ہو گیا, برا کیا, اور میں نے بہت احساس مانگتا ہوں, اور اللہ سے بھی توبہ مانگتا ہوں, سزا کے لیے بھی تیار ہوں گیا کیوں کیا میں نے, اور اپنا آپ سے بھی معذر جاتا ہوں جو میرے سے بہت غلطی ہوگی. اللہ سے, ان کے ساتھ بھی, ان سے بھی تو معافی, اللہ سے معافی مانگو ہی مانگو, لیکن مانگو معافی اس ماں سے, اس بیٹی سے, اس بہن سے جس کے ساتھ تم نے یہ کیا. جی ہاں بالکل. جس کو پاک کر کے گھر والوں نے, ایک ان کا پیارا چلا گیا, ایک ان کی جوان بیٹیاں چلی گئیں, ان کو انہوں نے پاک کر کفن پہنا کے, دلوں پہ پتھر رکھ کر, ان کے بھائی, ان کے والد ان کو تدفین کر کے قبر میں اتار کے گئے. اللہ کے سپرد آخری آرام گاہ پر بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا. تم اتنے بے حس آدمی ہو کہ تم نے ان کو آخری آرام گاہ پہ بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا. مجھے پتا ہے میرے والد کا انتقال ہوا ہے, ابھی میں ان کی قبر میں جاتی ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے, کیونکہ مجھے پتا میں نے اس قبر میں جانا ہے. تم جانور ہو, جانور, تم آدمی ہو ہی نہیں, تم جانور ہو.